انٹارکٹیکا! ذرا سوچئے، ایک پورا بر اعظم جو برف سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی ایک ملک بھی اس کا مالک نہیں ہے۔ یہ آخر ہوا کیسے؟ کیسے دنیا کی سب سے سرد جگہ پر سرد جنگ کو اپنے عروج پر پہنچنے سے روک دیا گیا؟ آئیے آج سمجھتے ہیں انٹارکٹک معاہدے کی کہانی، وہ معاہدہ جس نے واقعی سیارے کے لیے ایک پاز بٹن کا کام کیا۔ تو سب سے بنیادی سوال، انٹارکٹیکا کا مالک کون ہے؟ سوال تو بڑا سیدھا سا لگتا ہے نا، لیکن اس کا جواب اتنا آسان بالکل نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ 20ویں صدی کے بیچ میں اسی ایک سوال نے دنیا کو ایک نئے اور بہت بڑے تنازع کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ اور پتہ ہے، اس سوال کے جواب نے نہ صرف ایک پورے بر اعظم کی قسمت بدلی، بلکہ بین الاقوامی ڈپلومیسی کی تاریخ کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس جواب تک پہنچنے کے لیے چلیں اس دور میں چلتے ہیں جب پوری دنیا کی نظریں زمین کے اس آخری ٹکڑے پر جمی تھیں جس پر کسی کا دعویٰ نہیں تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا سرد جنگ کی لپیٹ میں تھی۔ ایسے میں انٹارکٹیکا ایک نیا میدان جنگ بننے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ برف کے لیے ایک ایسی دوڑ تھی جو دنیا کے سرد ترین بر اعظم کو پگھلا سکتی تھی۔ دیکھیے، ٹینشن دو طرف سے بڑھ رہی تھی۔ ایک طرف امریکہ نے آپریشن ہائی جمپ شروع کیا، جو 4700 اہلکاروں کے ساتھ انٹارکٹیکا کے لیے اس کی سب سے بڑی فوجی مہم تھی۔ تو دوسری طرف سوویت یونین نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں مانے گا جس میں وہ شامل نہ ہو، اور بس سرد جنگ کی برفانی ہوائیں سیدھا انٹارکٹیکا پہنچ گئیں۔ اور یہ صرف بڑی طاقتوں کی دھمکیاں نہیں تھیں، نہیں، زمین پر حالات تیزی سے بگڑ رہے تھے۔ 1948 میں ارجنٹائن نے اپنے 8 جنگی جہازوں کا بھیڑا بھیج دیا۔ صرف 4 سال بعد ہوپ پے کے مقام پر ارجنٹائنی فوج نے ایک برطانوی گروپ پر وارننگ شاٹس فائر کیے۔ اس سے اگلے ہی سال برطانوی میرینز نے 2 ارجنٹائنی ملاحوں کو پکڑ لیا۔ مطلب کشیدگی اتنی بڑھ گئی کہ برطانیہ کو یہ معاملہ عالمی عدالت انصاف میں لے جانا پڑا۔ مسئلہ بے حد پیچیدہ تھا۔ ارجنٹینا، چلی اور برطانیہ تینوں ممالک ایک ہی علاقے کے کچھ حصوں پر ملکیت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ ان کے دعوے ایک دوسرے سے اس طرح ٹکرا رہے تھے کہ ایک ایسی سفارتی گتھی بن چکی تھی جسے سلجھانا سچ کہیں تو تقریباً ناممکن لگ رہا تھا۔ جب ایسا لگ رہا تھا کہ اب تو تنازع ہو کر ہی رہے گا، تب اس کہانی میں ایک ایسے ہیرو کی انٹری ہوئی جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ اور یہ کوئی سیاستدان یا جنرل نہیں تھا، بلکہ یہ تھی سائنس۔ ایک عالمی سائنسی سال نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس ہیرو کا نام تھا انٹرنیشنل جیو فزیکل ایئر، یعنی IGY۔ یہ 1957 سے 1958 تک چلنے والا ایک عالمی سائنسی پروجیکٹ تھا جس نے انٹارکٹیکا پر توجہ کو قومی دشمنی سے ہٹا کر سیدھا بین الاقوامی تحقیقی تعاون کی طرف موڑ دیا۔ یہ ایک انقلابی تبدیلی تھی۔ اور اس تعاون کا پیمانہ بہت بڑا تھا۔ IG کے دوران 12 ممالک نے مل کر انٹارکٹیکا میں 55 سے زیادہ تحقیقی اسٹیشن قائم کیے۔ ذرا سوچئے، جہاں پہلے فوجیں کھڑی تھیں وہاں اب سائنسدان مل کے کام کر رہے ہیں۔ IG کی زبردست کامیابی نے ایک بالکل نیا راستہ دکھا دیا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ ممالک دشمنی کے بجائے ڈیٹا اور تحقیق کی بنیاد پر بھی مل کر کام کر سکتے ہیں۔ سائنس نے ڈپلومیسی کے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیا تھا۔ اور بس اسی IGY کے جذبے نے ہی ایک باقاعدہ حل کی بنیاد رکھی، انٹارکٹک معاہدہ۔ وہ معاہدہ جس نے تنازعات پر ایک طرح کا پاز بٹن دبا دیا۔ سن 1959 میں امریکی صدر آئزن ہاور نے IGY میں سرگرم انہی 12 ممالک کو واشنگٹن میں ایک کانفرنس کے لیے بلایا۔ مقصد ایک ہی تھا، ایک ایسا پائیدار معاہدہ بنانا جو اس براعظم کو ہمیشہ کے لیے امن کے لیے وقف کر دے۔ اس معاہدے کی بنیاد 4 بہت اہم ستونوں پر رکھی گئیں۔ پہلا، انٹارکٹیکا صرف اور صرف پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہوگا، مطلب تمام فوجی سرگرمیاں ممنوع۔ دوسرا، سائنسی تحقیق کی آزادی اور تعاون کی گارنٹی دی گئی۔ تیسرا، تمام علاقائی دعوے فریز کر دیے گئے، یعنی نہ کوئی نئے دعوے کر سکتا ہے اور نہ ہی پرانے دعووں کو مانا یا رد کیا جائے گا۔ اور چوتھا اور بہت اہم، یہاں کسی بھی قسم کے جوہری دھماکے یا تابکار فضلے کو ٹھکانے لگانے پر مکمل پابندی ہوگی۔ یہ معاہدہ واقعی تاریخی تھا۔ یہ سرد جنگ کے دور کا پہلا ہتھیاروں پر کنٹرول کا معاہدہ تھا، جس پر 1 دسمبر 1959 کو دستخط ہوئے اور یہ 23 جون 1961 کو نافذ ہوا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس پر دستخط کرنے والوں میں امریکہ اور سوویت یونین جیسے سخت مخالفین بھی شامل تھے، جنہوں نے سرد جنگ کے عروج پر امن اور سائنس کے نام پر اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ دیا تھا۔ اس معاہدے نے 60 سال سے زیادہ عرصے تک تو امن قائم رکھا ہے، لیکن اب ایک بہت بڑا سوال سامنے آ رہا ہے۔ سن 2048 میں کیا ہوگا؟
یہ دنیا کے آخری عظیم قدرتی خطے کے مستقبل کا سوال ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاہدہ مزید مضبوط ہوا ہے۔ 1959 میں صرف 12 ممالک تھے، لیکن آج 58 ممالک انٹارکٹک ٹریٹی سسٹم کا حصہ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کو عالمی سطح پر مانا گیا ہے۔ اور اب یہ صرف ایک معاہدہ نہیں رہا، بلکہ ایک مکمل سسٹم بن چکا ہے۔ انٹارکٹک ٹریٹی سسٹم یعنی ATS میں 200 سے زیادہ سفارشات شامل ہیں۔ 1991 میں ماحولیاتی تحفظ کا پروٹوکول ایک بہت اہم اضافہ تھا، جس نے 50 سال کے لیے ہر قسم کی کان کنی اور تیل کی تلاش پر پابندی لگا دی اور انٹارکٹیکا کو امن اور سائنس کے لیے وقف ایک قدرتی ریزرو قرار دے دیا۔ اور یہی ہمیں اس اہم تاریخ پر واپس لاتا ہے، 2048۔ سن 2048 سے معاہدے کے مشاورتی فریقین میں سے کوئی بھی اس کے کام کاج کا جائزہ لینے کے لیے کانفرنس کی درخواست کر سکتا ہے۔ اور ہاں، اس میں ماحولیاتی پروٹوکول میں ترمیم بشمول کانکنی پر لگی پابندی کا جائزہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تو آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا سرد جنگ کے دور کا ایک معاہدہ جو اس وقت کے تنازعات کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، 21ویں صدی کے نئے چیلنجز جیسے کلائمیٹ چینج اور وسائل کی بڑھتی ہوئی طلب کے سامنے دنیا کے اس آخری عظیم قدرتی خطے کی حفاظت جاری رکھ سکتا ہے؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔